السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو جائے گا اور ہو گیا ہے، اور 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے گا، تو اناؤنس ہو چکا ہے. آج اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ اتحاد کتنی دیر تک چل سکتا ہے. اس میں الفی تو بڑی مضبوط ڈلی ہے، لیکن یہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. 4 ٹاپکس ہیں جن پہ آج میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ اتحاد کتنی دیر چلے گا. دوسرا، آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں پیش آیا ہے، اور جس کی بڑی دھوم ہے. مجھے اندر سے ڈیٹیل پتہ چلی ہے کہ کل واقعہ ہوا کیا تھا. سعد رفیق اور حنیف عباسی کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تھپڑ پڑ گئے تھے، اور خواتین تھیں جنہوں نے ان کو گھیرا، اور کیا ہوا میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں گا اور کہ ہوا کیا ہے اصل میں. تیسری بات یہ ہے کہ جی مشاہد حسین سید جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں وہ بڑے وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ. آج انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا ہے اپنی پارٹی کے خلاف اور مسلسل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ایشو چل رہا ہے، کیوں وہ مخالفت کر رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عرفان نواز میمن جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، ان کی آج عدالت میں پیشی ہوئی ہے. آج صبح 9 بجے ان کے بہت سخت آرڈر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سخت ڈانٹ پلائی آج، اور کہا ہے کہ جو غریبوں کے آپ نے جو 69 جو آپ نے وہ کروائے تھے لوگوں کو، ایم پی او آرڈر جاری کروائے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اور وہ باہر نہیں جانا چاہتے. آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا نام ECL میں ہے، اور آپ جو ہے آپ کو کل فیصلہ سنایا جائے گا. تو اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات بتاؤں گا. تو سب سے پہلے جناب رات کے واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج رات کو جناب واقعہ کل رات ہوا ہے کہ حنیف عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب کے حوالے سے خبریں وائرل ہونا شروع ہو گئیں کہ جی ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تھپڑوں کی گونج، فلاں فلاں فلاں. تو میں نے تفصیلات جانی ہیں اور پتہ چلا ہے جو سعد رفیق اور حنیف عباسی کے قریبی ذرائع ہیں ان سے پتہ کیا کہ ہوا کیا تھا. تو ان کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جناب یہاں پر ایک کیفے ہے، اسٹریٹ 1 کیفے ہے شاید کوسار مارکیٹ میں. وہاں پر وہ کھانا کھا رہے تھے. رات کو کھانا کھاتے ہوئے پہلے تو کوئی خاتون ان کے پاس آئیں، کوئی بزرگ خاتون، اور انہوں نے آ کے ان کو سلام وغیرہ کیا اور وہ چلی گئیں. وہ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی جیسے ہوتا ہے. لیکن اس دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 خواتین جو ہے ان کے ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھی اور مسلسل ان کی طرف دیکھ رہی تھیں. اور جب وہ اٹھنے لگے تو پھر انہوں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کوئی پہلے چور چور کے نعرے لگائے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کے بچوں کو گالیاں دیں، کہ بچوں کو بددعائیں دیں کہ آپ کے بچوں کو بھی یہ دن دیکھنے پڑے، پتہ نہیں یہ ہو وہ ہو. اس کے بعد سعد رفیق جو ہے وہ آگے نکل کے چلے گئے، جا چکے تھے. حنیف عباسی ان کو سمجھانے کے لیے گئے اور ان کو کہا کہ آپ یہ غلط بات کر رہی ہیں، آپ اس طرح نہ بات کریں، آپ کیوں بددعائیں دے رہی ہیں خواہ مخواہ کی. تو اس پر ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ خواتین نے جناب بدتمیزی شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دیں. ان کو گالیاں دیں تو حنیف عباسی صاحب نے اپنا موبائل نکال کے ان کی تصویر بنانا شروع کی. تصویر بنا رہے تھے تو ایک خاتون جو ہے وہ آئیں، آگے بڑھیں اور ان کا فون چھیننے کی کوشش کی. فون نہیں چھین سکیں، انہوں نے ان کو دھکا دیا تو وہ کوئی گملے سے دوسری طرف جا کے گریں. یہ ٹوٹل واقعہ ہوا. اور اس کے بعد وہ حنیف عباسی نکل آئے اور جناب سعد رفیق کے ساتھ باہر آ کے چلے گئے. اور یہ بھی سنا ہے کہ وہاں ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں نے ایزی ہوئے اور انہوں نے خواتین کے حوالے سے بھی کوئی بات کی کہ آپ کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے، خواہ مخواہ لوگوں کو آنے دیں، جانے دیں. یہ جو جگہ ہے کوسار مارکیٹ اسلام آباد کی ایلیٹ جگہ تصور کی جاتی ہے، اور اس جگہ میں منسٹرز کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی معمول کی بات ہے. یہاں بلکہ پرائم منسٹرز بھی آتے تھے ہمارے، جو ابھی کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی جاتے تھے. تو یہ ایک وہ تھا. اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ تو اب مرضی ہے آپ کی کہ کس کو فاتح کر دیں، کس کو وہ کر دیں. لیکن یہ بات ہوئی تھی اور یہ ہوئی ہے سعد رفیق اور ان کے ساتھ. اور سعد رفیق وہ آدمی ہیں جنہوں نے ڈیفیٹ بھی تسلیم کی تھی. اچھا، سعد رفیق کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ وہاں پہ ہوا کہ وہاں پر ہی جب یہ سب گڑبڑ چل رہی تھی تو سعد رفیق جس حلقے سے آ رہے ہیں ان سے جیتنے والے امیدوار ہیں جی لطیف کھوسہ صاحب، جو وکیل ہیں اور PTI کے اب سینئر رہنما ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے. حیرت کی بات ہے کہ ان کی صاحبزادی بھی شاید اس جگہ پہ موجود تھیں، اور انہوں نے سعد رفیق کے پاس کہا کہ انکل آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سعد رفیق وہ آدمی ہیں جو بات کرتے ہیں فہم و تفہیم کی، جمہوریت کی، آئین کی، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی ہار تسلیم کی. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی پیشکش تھی کہ آپ ہار تسلیم نہ کریں تو آپ کا حلقہ آپ جیت بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، جو ہار گئے ہوں تو میں ہار گیا ہوں. یہ سب باتیں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ان کی باتیں ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم موب جسٹس کی طرف جا رہے ہیں اور اس طریقے کے واقعات کریں گے کہ جس میں آپ بیسک کسی کو کھانا کھانے نہیں دیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت کریں گے. یہ بہت غلط بات ہے. جو بات
دوسری طرف سے غلط ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہیں وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا اسلام آباد میں آج ہوا. تو یہ سعد رفیق والا واقعہ تھا. دوسرا عرفان نواز میمن جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کو توہین عدالت کیس میں آج طلب کیا گیا تھا اور بڑے سخت آرڈر سے کل جسٹس بابر ستار کی عدالت میں تھے اور ان کے آرڈر تھے کہ جی ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا جائے، تمام پورٹس پہ، تمام بندرگاہوں پہ، تمام ایئرپورٹس پہ یہ خبر دی جائے کہ ان کو کہیں نہیں جانا، کہیں سے بھی ان کو پکڑا جائے. چاروں صوبوں کے آئی جیز کو کہا گیا تھا. تو جناب صبح صبح تیار ہو کے ڈی سی صاحب پہلے ہی پہنچ گئے وہاں پہ اور انہوں نے پھر ان کے وکیل رضوان عباسی ہیں، انہوں نے دلائل دیے کہ جی یہ ہم ایم پی او کے تحت اس لیے کرنا پڑا، ہم نے تو کوئی توہین نہیں کی، ہمیں کچھ عرصے بعد ہمیں آرڈر جاری کرنے پڑے. شہریار افریدی کے انہوں نے ایم پی او کے تحت گرفتار کیا تھا جبکہ کورٹ نے منع کیا تھا. تو اس پہ انہوں نے دلائل دیے. ان کو البتہ عدالت نے پھر ان کو کہا کہ بھائی جب اور انہوں نے استدعا کی کہ جی میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں فیملی کے ساتھ باہر جا رہا تھا. تو آپ انہوں نے کہا جی فیملی کے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے لیکن آپ باہر نہیں جا سکتے. اور پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے جو ایم پی اوز جاری کیے تھے، اتنے سارے درجنوں ایم پی اوز جاری کیے تھے، اس وقت جو لوگ تھے ان کو نہیں باہر جانا تھا، ان کی کوئی ضرورتیں نہیں ہوئی ہوں گی جن کو آپ بار بار اریسٹ کرتے تھے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود. تو یہ بھی ایک آپ چشم فلک نے دیکھا. دیکھیں انصاف مل ہی جاتا ہے، اگر آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو بکارے گا آستین کا. تو جو ظلم اور زیادتی کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا بھگتنا ضرور پڑتا ہے. باہر پھر آئے وہ عرفان نواز میمن اور میڈیا سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میں جو آرڈر تھے وہ ہم تو کمپلائی کرتے ہیں. دیکھیں میں کورٹ کے آرڈر پہ آ بھی گیا لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ نے پھر ایم پی اوز کیوں جاری کیے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں، اگر ہم نہ ہم کمپلائی کریں اور نہ ان پہ عمل درآمد کریں اور کل کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو پھر کس کو ذمہ داری ہوگی. تو بیسیکلی انہوں نے یہ چیز بھی ادھر ڈالی ہے اور اب کل اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن پارٹلی جو لوگ ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا تھا ایم پی او، وہ انصاف فیل کر رہے ہوں گے کہ جی چلیں جسٹس بابر ستار نے ان کا معاملہ اٹھایا اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات تھی جی مشاہد حسین سید والی، کہ مشاہد حسین سید صاحب نے آج صبح ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی صدر آپ بنا دیں، نواز شریف صاحب دل بڑا کریں، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے تو آپ ان کو حکومت دے دیں، وزیر اعظم عمران خان بن جائیں، صدر جناب نواز شریف خود بنیں اور پھر اس طرح پاور شیئرنگ ہو، بلاول کو بھی کچھ عہدے دے دیں. تو یہ بڑی آئیڈیلسٹک بات کی تھی تو اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی. آج پھر ایک اور بات ہوئی ہے جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ بات کیا ہوئی ہے جی کہ مشاہد حسین سید صاحب نے آج صبح پھر ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے جلدی میں دونوں کا اتحاد بنایا گیا، یوزول جو سسپیکٹس ہیں ان کو ہی وہ بنایا گیا ہے. شیکسپیئر کا کوٹ بھی کیا ہے کہ یار کوئی شیکسپیئر کا ڈرامہ اس کے ڈینمارک کے شہزادے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا بھی حوالہ دیا اور پھر بڑی لمبی چوڑی بات کر کے کہا کہ ایلیفنٹ ان دا روم جو کہ ہاتھی ہے بڑا، سب سے بڑا، یعنی کہ جو نظر آنے والی آبویس چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میجورٹی ملی ہے تو ان کو حکومت میں شامل نہیں کیا تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ ان کی بات تھی. اس بات پر جناب پھر پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کچھ اتنا خاص نہیں آیا لیکن نون لیگ کے لوگ ان کو بڑے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مشاہد صاحب کو ٹکٹ کیوں دیا گیا تھا، ان کو سینیٹر کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ ہمیشہ اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں. مشرف کے دور میں مشرف کے ساتھ مل گئے تھے اور پارٹی چھوڑ دی تھی، پھر پارٹی میں واپس آ گئے جب پارٹی اقتدار میں آئی اور اب اس کے ساتھ ہیں. تو پھر متی اللہ جان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا اور ان کے اوپر لکھا کہ جی یہ ایسے ٹاؤٹس ہیں جو خود الیکشن نہیں لڑ سکتے، سینیٹ میں آتے ہیں، خود کبھی ڈائنامکس نہیں سمجھتے پولیٹیکل اس کی، اور پھر دوسری پارٹیوں پہ اور سیاستدانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو الیکٹیبلز یا الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہو نہیں سکتے. تو یہ ہمیشہ سے ان کا خواب ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہیں. تو یہ کافی چیزیں چل رہی ہیں. مشاہد حسین سید آپ کو پتہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب کون ہیں؟ مشاہد حسین سید صاحب ایک جرنلسٹ تھے، 90s میں ایڈیٹر تھے اور بہت اچھے ایڈیٹر مانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ملیح لودھی نے کام کیا، باقی لوگوں نے کام کیا. بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہمارے سینئر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے اچھے صحافی تھے. پھر انہیں سیاست جوائن کی تھی اور جناب نون لیگ میں شامل ہو گئے اور نون لیگ میں ایسے شامل ہوئے کہ منسٹر فار انفارمیشن بنے اور ایٹمی دھماکوں کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ایسے قریب سمجھے جاتے تھے کہ بس وہ صبح و شام ان کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کی پالیسی کو آگے بڑھاتے تھے. اور پھر جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے مشرف صاحب کو جوائن کر لیا تھا. اور چائنا پاکستان تعلقات کے حوالے سے بھی بڑا ان کا کام ہے، پاک چائنا سینٹر میں بھی اور چائنا بھی جاتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل افیئرس پہ کافی گرپ ہے، پاکستان انڈیا ٹاکس کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، ریجنل افیئرس پہ بھی بات کرتے ہیں، انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں.
اور میں ان کو سنتا تھا. ویسے یہ ہمیشہ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب یہ کاف لیگ میں تھے تو یہ سینٹ میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ جاوید ہاشمی کو رہا کیا جائے. جاوید ہاشمی نون لیگ کے تھے اور اس وقت وہ گرفتار تھے. تو جب تقریر کرتے ہیں تو سینس کی بات کرتے ہیں کہ یار آپ دوسروں کی بھی خیال کریں, اور یہ نہیں کہ آپ بالکل یعنی یک طرفہ کاروائیاں کی جائیں. اس دور میں مشرف کے سامنے یہ بات کرنا مشکل تھا, لیکن یہ کرتے تھے. تو آج یہ عمران خان صاحب کے بعد میں بات کریں, لیکن اپنی پارٹی ان کو پڑ گئی ہے اور کچھ اور لوگ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی, آخری بات جو آج کی تھی. اور جو سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, جناب رات کو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اکٹھے ہو گئے اور اتحادی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف, صدر ہوں گے جی آصف زرداری, سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جائے گا, تو اسپیکر جو ہے وہ نون لیگ کو جائے گا. گورنرز میں یہ ہے کہ پنجاب کا گورنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا, پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا. جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں گی گورنر نون لیگ کا ہوگا, جہاں نون لیگ کی حکومت ہوگی گورنر ان کا ہوگا. مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں بننے جا رہی ہے اور نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی, وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا, اس کا گورنر جو ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا. اور اسی طرح کراچی میں سندھ میں ان کی حکومت ہوگی تو سندھ کا گورنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا, جبکہ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا اور کے پی کا گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ فارمولہ طے ہوا. کل صبح بلاول نے کہا تھا جی ہم تو اپنی ٹرمز پہ بات کریں گے, ہم تو بات ہی نہیں کرتے, ہم کیوں کریں, وہ حکومت کے لیے آئیں. بڑی سخت ریزسٹ کر رہے تھے. اور کل سے اور کافی دنوں سے سنا ہے کہ 3-4 دنوں سے بلاول کو کہا گیا تھا کہ آپ بات کر لیں, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. اور رات کو پھر بہرحال وہ مانے اور ساتھ بیٹھے تھے. اور چشمہ فلک نے یہ دیکھا کہ بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وزیر اعظم ہوں گے اور زرداری صاحب صدر ہوں گے. گویا سب اکٹھے ہو گئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے اور اتحاد کا اعلان ہو گیا. یہ حکومت اب کتنی دیر چلے گی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں, اور زیادہ تاثر یہی ہے کہ سال نہیں چلے گی. مشاہد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں میرا ایک تجزیہ ہے کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ یہ فٹافٹ چلی جائے. میرا تجزیہ اس لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب سمجھے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. نہ کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. اگر نواز شریف ہوتے حکومت میں, یا پھر زرداری صاحب ہوتے, یا کوئی ایسے ہوتے, یا عمران خان ہوتے, تو ہم کہتے یار حکومت پتہ نہیں کتنی دیر چلے گی. اب جب کہ شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ کولیشن بنا کے دیا گیا ان کو, اور اس میں ان کو پوری سپورٹ ہوگی, 1 پیج ہوگا. اور شہباز شریف صاحب خود کبھی نہ نہیں کرتے, کریڈٹ لیتے نہیں ہیں, پول شول کا کریڈٹ بھی اپنے آپ کے پاس نہیں رکھتے, دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے. مدت نہ پوری کرے, 3-4 سال چل جائے. مطلب 1 سال والی بات ضروری نہیں ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے. اور پھر یہ بات بھی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ مہنگائی ہی ہونی ہے اور مصیبت لوگوں پہ آنی ہے. ضرور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل آپ نے مارچ میں کرنی ہے, تھوڑی بہت مہنگائی ہونی ہے. لیکن جیسے کہ کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی بڑی لہر گزر چکی ہے. آپ نے گیس جو مہنگی کرنی تھی نگراں حکومت میں مہنگی کر لی, پیٹرول کو مہنگا کرنا تھا وہ کر لیا, جو ٹیکس کچھ لگانے تھے وہ لگ چکے ہیں, تھوڑے بہت اور لگیں گے. آئی ایم ایف کوئی اتنا بھی تو نہیں کرے گا. آئی ایم ایف ضرور کہے گا کہ ٹیکس مزید لگائیں, لیکن ٹیکسز بڑھائیں, کلیکشن بڑھائیں. لیکن اس کلیکشن میں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ سیلریڈ کلاس پہ ہی لگائیں. آپ کہیں اور سے ٹیکس نیٹ میں اور لوگوں کو لے کے آئیں, کسی اور چیز پہ ٹیکس لگائیں. تو ضروری نہیں ہے, یعنی یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. جس طرح 8 فروری کے الیکشن پتھر پہ لکیر تھے اور شہباز شریف کی حکومت پتھر پہ لکیر تھی, یہ بھی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ 1 سال نہیں چلے گی. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا عرصہ چلنا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ چل جائے گی. 2-2.5 سال تو کم از کم کہیں نہیں گئی, کیونکہ حکومت کو چلانے والے جو ہٹانے والے ہوتے ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں. تو پھر کیسے جائے گی اتنی جلدی. اور پھر عمران خان صاحب ابھی تک ظاہر ہے وہ ان کی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, تو عمران خان صاحب تو ابھی بھی قابل قبول نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا. جو شہباز شریف شدید قابل قبول ہیں, تو اس شدید قابل قبولیت میں اتنی جلدی کوئی دراڑ آ جائے اور ان کو ہٹایا جائے, اس کی وجہ کسی کی سمجھ نہیں آتی. مطلب اداروں کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے اور جو کام وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا رہے. جس طرح کے ایجنڈاز آگے بڑھانے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ملک کے حوالے سے جو باتیں ہیں, جو آگے کے آنے والے کام ہیں, وہ سارے کام اگر یہ حکومت کرے تو اس کو کیوں کوئی ہٹائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ فوری طور پہ کوئی ایجیٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت جلدی جائے جس طرح سارے لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ میرا تجزیہ ہے. میں دعاگو بھی ہوں کہ حکومت کچھ عرصہ چلے, کیونکہ انسٹیبلٹی ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا بار بار. تو اب یہی تھا میرا تجزیہ, اور کچھ خبریں تھیں. آپ نے امید آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا, اور کل میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.